الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام برادر محمد نعمان امین جمعیت طلبہ عربیہ پنجاب شمالی، برادر حمزہ ناظم صوبہ پنجاب شمالی، کارکنان جمعیت طلبہ عربیہ اور مستقبل کی امید کی کرنوں جمعیت طلبہ عربیہ، مجھے آج آپ بچوں کے سامنے تنظیم بزم قرآن سے متعلق بات رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ برادر بادشاہ زادہ جو کہ سابق معاون امین عام ہیں، یقیناً وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، تو تنظیم بزم قرآن سے متعلق آپ بچوں کے سامنے، آپ ذمہ داران کے سامنے، آپ کارکنان کے سامنے بات رکھنے سے پہلے میں ضروری سمجھوں گا کہ ہم اس تنظیم کے بارے میں اور اس تنظیم بزم قرآن کے کام کے بارے میں جاننے سے پہلے کچھ ایسی چیزوں سے بھی آگاہی حاصل کر لیں کہ یہ جو قرآن کی تعلیم اور قرآن کے علم سے وابستہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے یہ طلبہ، ان کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے ذیلی شعبے کے طور پر، میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ چلیں اس کو کر لیں۔ تنظیم بزم قرآن کی جو بنیاد رکھی، تو عزیز بچوں، عزیز بھائیوں، تنظیم بزم قرآن ہم اس کو سمجھنے اور اس کو جاننے سے پہلے ابتدائی طور پر انسانیت کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا اور انسان کو جو اس دنیا کے لیے اور اپنی مخلوق کے اندر اشرف المخلوقات بناتے ہوئے انسان کو دنیا میں بھیجا، تو جو انسان کو فوقیت ملی تمام مخلوقات کے اوپر، جو انسان کو مرتبہ حاصل ہوا، وہ فوقیت، وہ مرتبہ کس بنیاد پہ تھا؟ علم کی بنیاد پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آپ نے پہلے سپارے کے اندر ان آیات کو پڑھا ہوگا اور کچھ میرے بھائیوں کو یقیناً اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کا مرتبہ اور مقام اور درجہ دیا ہے، وہ کس بنیاد پہ دیا ہے؟ وہ علم کی بنیاد پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذریعے سے تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت دی ہے، مرتبہ اور مقام نصیب کیا ہے، اور انسان کا یہ بلند مرتبہ اور مقام انسان کو حاصل اس انداز میں بھی ہوا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کی موجودگی کے اندر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ اس انسان کے اندر قابلیت رکھی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو موجود ہیں، ان تمام کی تمام موجود چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے تابع کیا ہے، اور انسان ان تمام چیزوں کو اپنے علم کے ذریعے سے اپنے تابع بھی کرتا ہے اور اپنے ہی علم کے ذریعے سے ان سے کام بھی لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہر دور میں علم کو مختلف انداز میں انسان تک پہنچایا ہے، کیونکہ جب بھی انسان علم سے، تعلیم سے، رب کی فراہم کردہ معلومات سے، رب کی فراہم کردہ جو تعلیمات ہیں ان سے دور ہوا ہے، ان کو بھولا ہے، ان کو چھوڑا ہے، تو انسان گہرائیوں میں گیا ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہے، جہالت میں ڈوبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی علمی اس پیاس کو بجھانے کے لیے انسان کی تعلیم و تربیت کے ایک نظام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں ایک باقاعدہ مختلف اوقات میں اور مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے بے شمار انبیاء
دنیا میں مبعوث فرمائے، اور وہ انبیاء کیا کرتے؟ آ کر انسان کو اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی پہچان کرواتے اور انسان کو بتاتے کہ آپ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی طرح رہنمائی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جو ایک زندگی گزارنے کا مقصد ہے وہ سمجھاتے، اور انسان اپنا جو بھولا ہوا سبق ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے۔ لیکن بالآخر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا میں تشریف اللہ رب العالمین نے جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی، آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب، جو قرآن مجید کی صورت میں کتاب اللہ رب العالمین نے دی، عطا کی، وہ کتاب بھی رہتی دنیا تک، قیامت کے آنے تک وہی کتاب انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھی موجود ہے، اور اسی کتاب، اسی قرآن مجید کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو بھی پہچانے گا، اپنی دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کو بھی جانے گا، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جہاں سے انسان کو رہنمائی میسر آئے گی وہ کون سی کتاب ہوگی انسان کے لیے؟ قرآن مجید۔ تو عزیز بچوں، عزیز بھائیوں، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس قرآن مجید کے حوالے سے، جس تنظیم کے بارے میں ہم جاننے اور سمجھنے کی اس مختصر وقت میں کوشش کر رہے ہیں، اس قرآن کے بارے میں اسی آپ کی تنظیم بزم قرآن نے اس کے بارے میں اپنا ایک نصب العین، اپنا ایک مقصد، اپنا ایک ماٹو اور اپنا ایک باقاعدہ دو لفظی ایک مقصد بیان کیا ہے جس کو ہم نصب العین کہتے ہیں۔ وہ آپ میں سے کسی بچے کو یاد ہے کہ تنظیم بزم قرآن کا نصب العین کیا ہے؟ قرآن سیکھو اور تو ہم سب سے پہلے تو تنظیم بزم قرآن کے نصب العین سے متعارف ہوئے کہ تنظیم بزم قرآن کا نصب العین کیا ہے؟ قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ اور قرآن کون سی؟ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب سے رہتی دنیا تک کی تمام انسانیت کی نہ صرف رہنمائی ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام تر جو انسان کی ضرورت کے مطابق بھلائی کی تمام تر چیزیں ہیں وہ کہاں سے انسان کو ملیں گی؟ اسی قرآن کی تعلیم سے۔ تو جو بزم قرآن کے ساتھ وابستہ طالب علم ہوگا، جو قرآن کے ساتھ وابستہ طالب علم ہوگا، اس طالب علم کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے ذیلی شعبے کے طور پر تنظیم بزم قرآن کا قیام عمل میں لایا اور اس کو نصب العین دیا قرآن سیکھو اور سکھاؤ کا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے ان بچوں کو اپنے ذہن میں اپنے تصور، کوئی بات نہیں، میری آواز پہنچے گی، آواز آخر تک پہنچ رہی ہے میری کیونکہ مائک ٹھیک ہے۔ تو وہ بچے کہ جو اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے مختلف مکاتب فکر میں، مختلف اداروں میں، مختلف جامعات میں بھیجتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کی اس محافظ جو حفاظت کرنے والے اس قرآن مجید کے ہیں، اس سسٹم کے اندر اور اللہ رب العالمین کے ان مجاہدین کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر ہر انسان کے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اور جتنے لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے وہ لوگ اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے اس قرآن کو اپنی اگلی نسل تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یقیناً قرآن سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے ساتھ منسلک لوگوں کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہ تو ہوا مختصر تعارف کہ تنظیم بزم قرآن جس کا نصب العین ہے قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اور اس کو جب ہم تعارف کو جان لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جمعیت طلبہ عربیہ نے جس تنظیم بزم قرآن کی بنیاد رکھی ہے اور اس تنظیم بزم قرآن کو کام کرنے کے لیے جو ان کو میدان فراہم کیا ہے، اور جس سطح کے بچوں کو تنظیم بزم قرآن کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے تنظیم بزم قرآن نے جمعیت طلبہ عربیہ نے باقاعدہ ایک منصوبہ عمل ترتیب دیا، وہ میدان اور وہ کام کرنے کی جگہ، وہ حفظ کی وہ جگہ ہے، حفظ کی وہ کلاسیں ہیں، ناظرہ قرآن کی وہ کلاسیں ہیں، ناظرہ قرآن کے وہ مدارس ہیں، وہ مکاتب ہیں کہ جن مکاتب میں، جن مدارس میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عمل صبح شام جاری ہوتا ہے، جن مکاتب میں، جن مدارس میں طلبہ صبح اور شام قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو یاد کرنے میں، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے میں اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہمتاً وہ مصروف ہوتے ہیں، تو کتنی ضروری یہ بات ہے کہ ایسے بچوں کو مختلف قسم کی سرگرمیوں کے ساتھ جوڑ کر کے ایسے بچوں کو ان کی جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے، اور انہی بچوں کو بہتر انداز میں ان کی جو تعلیمی زندگی ہے، کیونکہ انہوں نے صبح شام قرآن کو حاصل کرنا ہے، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا ہے، تو ایک طرف تو وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، اور جو اتنی بڑی کتاب، اتنے بڑے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، اگر اس کو بزم قرآن جیسے ایک بہترین، جو اپنے ایک بہترین نظم کے زیر سایہ کام کر رہی ہوتی ہے، جمعیت طلبہ عربیہ کے زیر سایہ، اس بچے کو اگر اس تنظیم بزم قرآن کا سایہ میسر آ جائے تو یقیناً وہ تنظیم بزم قرآن اس کو نہ صرف قرآن کا حافظ بنائے گی بلکہ اس کو تقریر کرنا بھی سکھائے گی، اس کو بہترین حمد پڑھنا بھی سکھائے گی، بہترین نعت پڑھنا بھی سکھائے گی، اور بات یہیں تک نہیں ہوگی بلکہ وہ بچہ جب حفظ کر رہا ہوگا، جب ناظرہ پڑھ رہا ہوگا، تو اسی بچے کو مجلہ بزم قرآن کی صورت میں ہر مہینے میں بہترین تحریروں کی صورت میں جو اپنے سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر مختصر کہانی کی صورت میں ان کے سامنے ایک باقاعدہ اس بچے کی بچپن کی عمر سے، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ جو انسان ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے، اس میں سیکھنے کے مراحل کچھ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں، اسلامی نظریے سے بھی ہم دیکھیں، تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے نا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ 7 سال تک بچے کو اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اس کو سمجھائیں، اس کو پڑھائیں، اس کو بتائیں، اور اگر وہ بچہ 7 سال تک اس کو سکھائیں اور 10 سال تک اس کو اپنے ساتھ ان چیزوں میں پابندی کروائیں، نماز میں اور دیگر معاملات میں، اگر وہ 10 سال تک نہیں کرتا تو پھر 10 سال سے اوپر اس کے اوپر یہ لازم ہے، اس سے لازمی اس کو یہ چیزیں کروائیں، تو یہ دراصل ایک بچے کی جو 7 سال تک کی عمر ہے، وہ عمر ایک ایسی عمر ہے کہ جس عمر میں ایک بچے نے اپنے گرد و نواح کے ماحول سے سیکھنا ہے، اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے ہوئی چیزوں کو وہ جس طرح دیکھے گا اس طرح کی چیزوں کو سیکھے گا، لیکن جو 60 سے 10 سال تک کی عمر ہے، اس عمر میں ایک بچے کی تعلیم اور تربیت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو کچھ یاد کروایا جا سکتا ہے، باقاعدہ طور پر اس کو کچھ بتایا جا سکتا ہے، اور 10 سال سے اوپر کی جو عمر ہوتی ہے پھر وہ ایسی عمر ہے کہ جس عمر میں انسان نہ صرف سیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان کے مختلف مدارج ہے جس مدارج میں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک بچہ جو چھوٹی عمر میں قرآن کو حفظ کر رہا ہے، قرآن کو یاد کر رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک تنظیم بزم قرآن کی صورت میں بہترین تنظیم کہ جو اس بچے کی مختلف انداز میں تقریری صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے معمار کیمپ کی صورت میں، اور آپ کو اس بات کی بھی یقیناً اندازہ ہوگا کہ جس طرح جمعیت طلبہ عربیہ میں آپ رفیق، امیدوار اور کارکن بنتے ہیں، اسی طرح تنظیم بزم قرآن کے سیٹ اپ کے اندر بھی آپ تنظیم بزم قرآن کے باقاعدہ کارکن اور
ایک وقت تھا کہ جب تنظیم بزم قرآن کے مجاہدین بنا کرتے تھے، لیکن اس کے وقت کے حالات کے مطابق آپ کی مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ابھی تنظیم بزم قرآن کے معماران کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، جس میں ایک بچہ جو اچھے انداز میں تنظیم بزم قرآن کے نصب العین اور تنظیم بزم قرآن کی جو دعوت ہے اس دعوت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیتا ہے، تو اس کو پھر تنظیم بزم قرآن کا باقاعدہ معمار بنایا جاتا ہے۔ اور تنظیم بزم قرآن کی جو دعوت ہے وہ 5 نکات پر مشتمل ہے۔ یقیناً آپ میں سے بے شمار بچوں کو وہ دعوت یاد ہوگی، ہم مختصراً اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو تنظیم بزم قرآن کی جو 5 نکاتی دعوت ہے، آپ میں سے کس کس بچے کو اس کے بارے میں علم ہے؟ چلیں ہم یہاں مل کے اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب کو یاد ہو جائے گی کہ تنظیم بزم قرآن سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ دعوت دیتی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی۔ تنظیم بزم قرآن کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ وہ ہمیں دعوت دیتی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی۔ عزیز طلبہ، نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ہر طرح کے انسان کے اوپر 5 وقت دن میں فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے میں سستی کرنا اور اس فرض کو ادا کرنے میں کاہلی کرنا اور اس فرض کو کسی انداز میں چھوڑ کر کے بھول جانا، یہ انسان کے منافق ہو جانے کی نشانیوں میں سے ہے۔ نماز جو ہے اس کو الصلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ دین جو ہے یہ 5 بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو گرا دیا جائے تو وہ پھر پورے کا پوری عمارت گر جاتی ہے۔ نماز کا قیام اور نماز کو دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے حاضر ہو جانا اور نماز کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دینا، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 7 سال تک تو ایک بچے کو نماز کے بارے میں سمجھایا سکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور نماز کا پابند نہیں بنا تو پھر اس کے اوپر سختی کرنے کا بھی کہا گیا ہے کہ تاکہ وہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو تنظیم بزم قرآن اپنی دعوت کے پہلے نقطے کو کیا کہتی ہے کہ ہم نے کس چیز کی دعوت دینی ہے، اور پھر جس چیز کی دعوت دینی ہے اس کے اوپر عمل سب سے پہلے خود کرنا ہے۔ یہ بہت مختصر سی آواز نکلی ہے، جس چیز کی ہم دعوت دیتے ہیں اس دعوت سے پہلے کیا کرنا ہے، خود۔ عزیز طلبہ، ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دعوت تب کارگر ہوتی ہے، دعوت تب فائدہ مند ہوتی ہے، دعوت تب زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ جب آپ خود اس کے عملی نمونہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھتے ہوئے جب آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دعوت کے اسلوب کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کوئی بڑی تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا فرماتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جائیں۔ کیا؟ کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جائیں، تو آپ کیا کر جاؤ گے، اخروی کامیابی، دنیا کی کامیابی سمیٹ لو گے۔ تو جب ہم کسی کو یہ کہیں کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جائیں، تو اس سے پہلے ہم سب کو بھی ایک اچھا، ایک بہترین، ایک سمجھدار، ایک سلجھا ہوا، ایک بااخلاق، ایک باکردار مسلمان طالب علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بھائی کو جب یہ دعوت دے رہے ہوں تو اس دعوت کا پہلے عملی نمونہ خود ہونا چاہیے۔ تو ہماری تنظیم بزم قرآن کی دعوت کا پہلا نقطہ باجماعت نماز، یہ تنظیم بزم قرآن دعوت دیتی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی، اور اس کے ساتھ دوسری جو دعوتی نقطہ ہے تنظیم بزم قرآن کا ہے وہ ہے والدین کا احترام کرنا۔ عزیز بچوں، والدین اللہ رب العالمین کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انہی والدین کے ذریعے سے دنیا میں لے کر کے آتے ہیں، اور یہ جو والدین ہیں یہ اپنے ہر طرح کی مشکلوں کو جھیلتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو وہ ہر آشائش، ہر آسانی جو ان سے ممکن ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو باہم میسر کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے
جو تنظیم بزم قرآن کی دعوت کا دوسرا نقطہ ہے وہ ہے والدین کا احترام کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے عزیز بچوں، والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان والا معاملہ کریں، اور اگر والدین دنیا میں موجود ہیں تو جتنی ممکن ہے ان کی خدمت کریں۔ یہ والدین جنت میں جانے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو دنیا میں والدین میسر ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما لے، لیکن اگر دنیا میں نہیں ہے کسی وجہ، ظاہر سی بات ہے اگر دنیا سے وہ رخصت ہو گئے ہیں، دنیا میں نہیں رہے، تو پھر ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ اس طرح سے کہ اپنی ہر نماز میں، اپنے ہر نیک عمل میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو تنظیم بزم قرآن کی دعوت کا دوسرا نقطہ ہے والدین کا احترام، والدین کا خیال رکھنے کا، اور تیسرا نقطہ ہے تنظیم بزم قرآن کی دعوت کا وہ ہے اساتذہ کی عزت اور ان کا احترام کرنے کا۔ اساتذہ انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو، جو انسان اس زندگی کے مختلف انداز میں معاملات سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کسی بھی طرح سے ناخوشگوار انداز میں آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو اساتذہ ہی ہوتے ہیں کہ جو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی زندگی کو بہتر بنانے اور ان کی زندگی کو اچھا بنانے میں اور ان کو اچھے اور برے میں تمیز کروانے میں، اساتذہ ایک بچے کو، ایک طالب علم کو اس کی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنانے میں اس کی ہر طرح سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اساتذہ ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے طلباء کی کامیابی کے اوپر ایک دلی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اساتذہ ہی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ روحانی والد کی حیثیت سے ہے، کیونکہ یہ آپ کی جو روحانی والد اس حیثیت سے بھی ہے کیونکہ آپ کے علمی پیاس کو اساتذہ بجھاتے ہوئے آپ کو علم عطا کرتے ہیں، اور وہ علم کہ جس علم کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا کے اوپر تمام تر مخلوقات کے اوپر فضیلت دی گئی ہے اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، اور علم کے ذریعے سے ہی انسان تمام تر مخلوقات میں فضیلت کے مرتبے پر فائز ہے، افضل مخلوق ہے۔ اور اگر علم سے انسان رہ جائے اور علم حاصل نہ کر پائے تو انسان پھر جاہل ہے، اور جہالت انسان کو کسی بھی طرح سے نقصان ہی پہنچاتی ہے، کبھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تنظیم بزم قرآن کی دعوت کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ اساتذہ کا احترام کرنے کا، اور اس کا چوتھا نقطہ ہے دل لگا کر پڑھنا، کیونکہ تنظیم بزم قرآن چھوٹے بچوں کی تنظیم ہے، اور اگر اس عمر میں ایک بچے کی پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے، اس عمر میں ایک بچے کی محنت کرنے کی عادت بن جاتی ہے، پڑھنے اور محنت کرنے کے علاوہ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی حاصل کرنے کا۔ اگر آپ کسی بھی طرح سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح سے ایک بڑا انسان بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر انداز میں محنت کر کے بہترین علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور بہترین علم حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں بہترین علم حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں دل لگا کر کے، تو یقیناً آپ میں سے کچھ ذمہ داران آگے جا کر کے ممکن ہے اپنے ضلع میں، اپنے حلقے میں بزم قرآن کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہوں، تو وہ اس ناظم کو اپنے معماران کے لیے رول ماڈل بنتے ہوئے خود بھی دل لگا کے پڑھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس دعوت سے روشناس کرواتے ہوئے ان کو بھی اس طرح دعوت دیتے رہنا ہے۔ اور ہم تنظیم بزم قرآن کی دعوت کا پانچواں اور آخری نقطہ کیا ہے؟ بہت خوب، آخری نقطہ ہمیشہ سچ بولنا۔ عزیز طلبہ، سچ، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچ کیا ہے؟ وہ نجات دیتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بے شمار برائیوں سے، بے شمار
غلط کاموں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ وہ بے شمار قسم کے غلط کاموں میں الجھے ہوئے تھے، بے شمار ہر قسم کے وہ غلط برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی برائیوں کے بارے میں اقرار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، اور میں اس گناہ کے اندر بھی میں مبتلا ہوں، لیکن میں ان میں سے صرف ایک گناہ ہے جس کو میں ترک کر سکتا ہوں، سارے گناہ میں ترک نہیں کر سکتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی بات کو سنا اور ان کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں آپ کو یہ فرماتا ہوں کہ آپ آج کے بعد میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، وہ پہلے بتا چکا تھا کہ میں تمام برے کاموں میں مبتلا ہوں، لیکن میں ان میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرے ساتھ وعدہ کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ جب باہر گئے تو باہر جا کر مختلف انداز میں ان کے سامنے جو ان کے عادتیں تھیں گناہ والی، وہ ان کے سامنے آتی اور عادت سے مجبور ہو کر جب وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگتے تو پھر خیال آتا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نہ خواستہ مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے دن کیسے گزارا، تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے دن کیسے گزارا، اور دن میں ظاہر سی بات ہے جو میں نے غلط کام کیا وہ جب بتاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا اور مجھے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ تو اس طرح جب اس کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو ساتھ یہ بھی خیال آتا تو میں نے کبھی تو جھوٹ نہیں بولنا اور ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور اگر سچ بولتے ہوئے میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اس طرح اس سے وہ تمام کے تمام گناہ چھوٹ گئے کہ جو اس نے ایک ہمیشہ سچ بولنے کے وعدے کے ساتھ اور کبھی جھوٹ نہ بولنے کے وعدے کے ساتھ وہ تمام کے تمام گناہوں سے محفوظ رہا۔ تو آج کی اس محفل میں سب سے پہلے تو ہم یہاں بیٹھ کر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور تنظیم بزم قرآن کی یہ 5 نکاتی دعوت ہے، اور تنظیم بزم قرآن کا جو نصب العین ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، اور تنظیم بزم قرآن کی جو دعوتی نکات ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنا، تو تہیہ کریں گے ہم یہاں بیٹھ کر کہ ہمیشہ ہم باجماعت نماز ادا کریں گے، والدین کا احترام کریں گے، اساتذہ کا احترام کریں گے، دل لگا کے پڑھیں گے، اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تنظیم بزم قرآن کے اس کام کو جو ہم نے سنا اور جس سے ہم پہلے واقف ہیں، جو مزید جو تنظیم بزم قرآن کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کو جان کر کے بزم قرآن کے کام کو بہتر انداز میں کرنے اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، اور بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ بچوں کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔